السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا تھا۔ یہ پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی پچھلے پارے میں؟ کچھ یاد ہے؟ لاسٹ میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ نبیوں کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو یہ وہی مخاطب میں آ رہی ہیں، یعنی ازواج مطہرات سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ پیچھے سے کنٹینیو ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، ان کو سزا بھی بڑی ہوگی، کیونکہ یہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی اور بعض اوقات برائیاں بھی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹیپلائی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں، جیسے ہم نبی کی بیویوں کو فالو کرتے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کا اجر جو ہے بڑھتا جاتا عام لوگوں سے، اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بعد میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ یعنی اے نبی کی بیویوں، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، کسی نامحرم سے دبی آواز میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات کرنا، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہوگا وہ کسی غلطی کی توقع کر لے گا تم سے۔ لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف اور معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کرے جب تک کہ ان کے خاوند اجازت نہ دے یا وہ پسند نہ کرے۔ اور یہاں جو بات کہی گئی فلا تخضعن بالقول، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے بات نہ کریں یا ایک معقول طریقے سے بات نہ کریں، سخت لہجہ بد کلامی سے بات کریں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ یعنی جب نرم لہجہ اور نزاکت والی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے تو بعض کا یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں انسان کو ایک معروف، ایک باوقار اور ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ یعنی ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے کہ اس کے بعد یعنی آپ کی امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہے۔
اس میں ایک بات یہ بتا دی گئی کہ عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے اس کا اپنا گھر ہے، ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلی۔ وہ بھاری بھر کم خاتون تھی، تو جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ پہچان جاتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کے الٹے پاؤں گھر آ گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں انہوں نے۔ تو اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی اور آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو یعنی تمہارے قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا، اپنی بنیادی ذمہ داری کو نظر انداز کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے یعنی سیکھنے سکھانے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں۔ یعنی ڈیلی بیسس پہ مرد سیکھا کرتے تھے، عورتوں کے سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم لوگ بھی آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جایا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے، انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم آ رہا ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلی اولا، یعنی دور جاہلیت جیسا اپنا زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ تو یہ تبرج جو ہے وہ لفظ بروج سے ہے، بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے اور بہت اچھا ڈریس پہن کر نہ جائیں کہ جب مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو یہی منافق عورتیں ہیں۔ تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھیں تو مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ تم دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز اختیار کرو۔ یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حدود کے اندر رہ کر ہونا چاہیے کہ جس سے مسائل پیدا نہ ہو اور گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت بھی، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ ازواج مطہرات قرآن کی روح سے، یہ چاروں حدیث کی روح سے، یہ سب اہل بیت میں شمار ہیں، چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا تھا، تو اس کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ ضروری تھی۔ ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں،
اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات اترتی تھی، کچھ احادیث اترتی تھی۔ تو جیسا کہ ابھی پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی نازل ہوگی اور وحی کی کیفیت آ گئی، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو بتا دی یہ بات، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور اگر یہاں دیکھا جائے تو حدیث کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے حدیث، جیسے قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن بھی ایک وحی کا ایک حصہ ہے نا، لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسری ہے حدیث، حدیث کی جو ہے تلاوت نہیں کی جاتی، تو حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا۔ تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھ کر سناؤں، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تعلیم کے لیے تو پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے، اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرْنَ کا یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو، لہٰذا ازواج مطہرات جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بھی بیان کرتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے افتادہ جو ہے اتنے زیادہ ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کے جوابات بھی فتوے میں دیے ہوئے ہیں۔ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں اس سے ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ پریشان، وہ شان و شوکت، اور بجائے اس کے کہ خود کو منوائے میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنی فگر یا جسمانی نمائش کر کے، کس چیز کی طرف ان کی توجہ کرنی چاہیے؟ علم کی طرف۔ علم کا چرچا کرے، علم میں آگے بڑھے، سیکھیں، سکھائیں۔ حقیقت یہ کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوئی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوئی۔ اس لیے جو چیز اللہ کے جہاں ویلیبل ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو۔ اور پھر یہاں اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت، عورتوں کا نہیں ہے۔ تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا ہے اس آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے جو احکامات مردوں کے لیے خاص ہے یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے فرمایا یقیناً اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، مرد صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں بنیادی صفات ایمان، اسلام، اطاعت گزاری، فرما برداری، پھر کچھ اخلاقی خصلتیں بھی، یعنی حسن اخلاق سے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، پھر اسی طرح عاجزی کرنا، انکساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، پھر روزہ رکھنا، پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی حیا اور شرم سے کام لینا۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ایک عورت یا ایک مرد اگر وہ عبادت گزار بھی ہے، اطاعت گزار بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس درجہ میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں گے۔
جیسا کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گی، آگے بڑھ کے صحابہ نے فرمایا پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سوتے وقت کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اسے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہو، تو آسمان سے منادہ آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کے، جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو کر ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ ہی کی خاطر یہ باتیں سیکھتے ہیں، اور جہاں پہ سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں۔ تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ وعدہ پورا فرمائے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ۔ تو یہاں مومن مرد اور مومن عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، جیسے کہ سورہ نساء میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو ہر حال میں آپ کو حکم ماننا فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے اسے فرمایا اے ابن رواحہ تو نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو فوراً ہی اس کو کر گزرو۔ یہ سننا تھا تو وہ حضرت رواحہ جو تھے وہ وہاں سے اترے اور فوراً ہی انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ کسی پس منظر میں آئی تھی، وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور بہت سینہ ان میں زبردست خوبیاں بھی تھی حضرت زید میں، اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یعنی وہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ تو جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کا ان کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ عربوں میں ایسی تھی، ان کے ہاں نسب و نسب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اگرچہ زید بھی اصلاً عرب ہی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں یعنی تھوڑی سی گھٹن تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے یا کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہم اس کی کوئی تعویل تو نہیں سوچنا شروع ہو جاتے یا کسی طرح اس پر عمل سے بچ جائیں۔ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے یا کسی سرجری سے گزرنا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا لوگ جو گھٹنوں کی سرجری کروا لیتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتے ہیں بعد میں، اور پہلے سے زیادہ وہ ان کی لائف کی جو کوالٹی وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض احکامات مشکل ضرور ہوتے ہیں، نفس پہ بھاری ضرور ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بھی بن جاتی ہے۔ جیسے یہ حیا کی بات ہے، پردے ہی کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہے مگر اس میں انسان کے لیے
بہت بڑی حفاظت بھی ہے۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اسے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ ان سے غرض پوری کر چکی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ یعنی جب آپ اس شخص کی جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یہاں کون وہ شخص کون سے مراد ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی تو کر لی مگر ان کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا۔ دونوں کی عادات مزاج میں بہت فرق تھا اور دونوں ہی بڑے نیک بھی تھے، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر احسان تھا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بہت ہی پیارے تھے۔ اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، ظاہر خرابی نہ تھی لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ بعض کا کسی بھی کپل یا جوڑے کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا بنتی نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ برے ہوتے ہیں، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ساری ہوتی ہے، یعنی روحیں جو ہے اللہ کے لشکر ہیں جو وہاں ملی ہوتی ہیں، یعنی پہلے دنیا میں ملی ہیں تو انہی کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ورنہ جو وہاں پہ اجنبی ہے تو یہاں پہ بھی اجنبی رہتی ہیں، شادی کے بعد بھی وہ اجنبی ہی رہتے ہیں، یعنی چاہے بڑھاپا بھی کیوں نہ آ جائے ان پہ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس طرح سے نہیں مل پاتے۔ تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر یہ کہے میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں اب سوچو، اب دیکھو، صورتحال بعد میں دیکھتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، تو وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا تھا، تو آپ کے پاس آپ کے اس بات سے آپ کو ڈر لگتا تھا کہ اگر یہ طلاق دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی کرنا پڑے، تو اس سے ایک بہت بڑا پراپوگنڈا بھی کھڑا ہو جائے گا اور بہت تکلیف دہ مراحل شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا سکا بیٹا نہیں ہوتا، جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرتے تھے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا حقدار زیادہ تھا کہ آپ اس سے ڈرتے، کیونکہ یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ سب یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہونا تو ایک طبعی جو ہے نا یہ بات ہے، یعنی اگر فرض کریں کہ ہم بھی کوئی ایسی بات پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو وہ اس پہ عمل کرنا بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے دل میں ایک دم سے یہ خیال آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے جب ہم ایسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا خود ہی نکاح کر دیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج بھیجا زینب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت بھی پوری ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج بھیجا حضرت زینب علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لوں، کہ جب تک میں استخارہ نہ کر لوں۔ اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا، یعنی آسمانوں پر ان کا نکاح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ان کا نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت اندر تشریف لے آئے۔ اور اگر یہاں دیکھا جائے
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہ نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا اس بات پہ ان کو۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا، اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر، طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی وفات پا گئے۔ پھر ابراہیم پیدا ہوئے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، تو آپ کی زندگی میں وہ بھی وفات پا گئے، لہٰذا آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ پہلے سے بتا دیا گیا نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، آپ کے بعد کسی بھی نبی یا رسول کو ماننا بنیادی عقیدے میں خلل ڈالنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے۔ اور پھر یہ ذکر نماز میں بھی ہے، نماز کو ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ کہا گیا ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی کون سی صورتیں ہیں؟ ذکر کی، اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کچھ ذکر کے خاص ہونے کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک کہنا ہر چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اوقات کچھ لگا لیں، اس طرف سے یہ نہیں ایک وقت سب کے لیے پابندی کرے، کیونکہ اس طرح تو بدعت ہو جائے گی، دین میں وہ چیزیں لاگو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی ہمیں ان اوقات میں نہیں سکھائی، لیکن ہمیں اپنی پلاننگ کے طور پر اپنے خیالات کے مطابق اپنے آپ کو باندھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کر لینا چاہیے۔ تو اس میں مثلا جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں، یا اور کچھ اپنا شوز پہن رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دیر میں کم از کم کیا کریں؟ 3 دفعہ یہ تسبیح آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہ کچھ عادات ڈال لیں کہ اپنی ذات اور یہ کثرت سے ذکر کرنے کی، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ ٹھان لیں کہ میں یہ کام کروں گی تو یہ والی تسبیحات کروں گی، یہ کام کروں گی تو یہ تسبیح کروں گی، یعنی اس میں ٹائم فکس کر لیں۔ ٹائم فکس کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان کبھی بھی تسبیحات سے غافل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں خاص طور پر سبح بکرۃ و اصیلا، صبح شام تسبیح زیادہ مفید ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ نہیں لاتا، سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کون کون صبح اور شام میں کرتا ہے؟ ہاں الحمدللہ، یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے، یعنی یہ وہ عمل ہے، بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے
سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے آپ کرنے میں اتنا، تو صرف عادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اذکار جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دیے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں مشکلات سے بچ سکے اور آئندہ بھی۔ اس کی دعا اس دن وہ اس سے ملیں گے، سلام ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات بھی سلام ہی ہوگی۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے، اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اپنے پچھلے یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جا جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جا۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ میں کون کون سے گناہ شامل ہیں؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا ناحق قتل کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگ جانا، اور سود کھانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا، لوگوں کو ڈرایا بھی، خبردار بھی کیا، ان کو مختلف کاموں پر گناہ کی جو سزا بتائی گئی تھی وہ بھی بتائی، اور یہ بھی ایک انذار ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ایمان دیا، تو نے معرفت دی، اپنی پہچان دے دی، اپنے دین کو سمجھنے کا شوق دیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اور آپ کافروں و منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم انہیں ہاتھ لگاؤ کہ تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا شمار تم کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں، آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کو اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی اسے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا تھا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جہاں پہ کنیز کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کا؟ ماریہ قبطیہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہو تاکہ وہ آپ سے دین کو سیکھ سکے اور آگے پھیلا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی حکمتیں بھی تھیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بیویاں رکھی گئی تھیں۔ یعنی ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی گئی تھی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے
کسی عورت سے شادی کرنا اس قبیلے والوں کے لیے دین کے لیے بہتر ہے، تو اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی تھی۔ تو یہاں پہ ناؤز باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھیں جن کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں کس سے شادی کی تھی؟ حضرت خدیجہ سے۔ وہ کتنے سال کی تھیں؟ 40 سال کی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی، اس طرح اپنی ازواجی زندگی بسر کی انہوں نے۔ تو یہ جو بعد میں آپ کی زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، ان کے کئی ایک مقاصد تھے جن کو کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر آپ پر یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح ایک عام مسلمان پر پابندی رکھی گئی ہے۔ آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں۔ آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ توقع یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ اور آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھ دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا، تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب اسی پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو۔ یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی جائز ہے کہ آپ کے بعد ان کی بیوی سے کبھی نکاح کرو۔ یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی اس آیت میں کسی کے گھر مہمان جانے کے اصول بھی بتا دیے گئے ہیں کہ وہاں جا کر بیٹھ نہ جاؤ، کھانا پکے اور پھر کھائیں اور پھر جائیں، اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے آ کر کچھ نہ مانگو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، یعنی پردے کے بغیر بات نہ کریں، بیچ میں نقاب یا حجاب بھائے لو، جیسے دروازے کی اوٹ ہو سکتی ہے یا کوئی کرٹن۔ یہ اس لیے کہا تاکہ یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجاب دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو کیا ازواج مطہرات کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح ہنس کر باتیں نہ کرے، اس طرح دل نہ لبھائے اور اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے جب یہ آیات اتری، یعنی پردے کے احکامات اترے، تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آنا۔ تو پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اس سے مراد کہ ایک مرد ایک عورت کمرے میں بند دروازے کر کے اکیلے ہو، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، منع ہے۔
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے اور شوہر سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی یا ایک لڑکا دروازہ بند کر کے ایک کمرے میں چاہے کوئی بھی کام کرے تو دونوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں باہر جو کھڑے ہیں ان کی نگاہیں اٹھیں گی، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالے گا۔ تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی، دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں، آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں، آپ پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں، اس کے بھی ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ پھر اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، نہ اپنے غلاموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا ہے؟ مونس کا صیغہ واتقین اللہ، یعنی اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، غلط کام، غلط طریقے چھوڑ دو، معروف طریقے سے کام کرو۔ مرد اور عورت کا انٹریکشن اور کل قولاً معروفہ ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مذاق والا اور کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف بھیجنا چاہیے۔ جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا، تو اس لیے درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ سے اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا خالص دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اس کی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھا جائے تو ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ کہ اذکار کی بات ہو رہی ہے تو اس میں درود شریف کی بھی ایک تصویر لازم ہونی چاہیے۔ کون کون کرتا ہے صبح شام؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ درود شریف بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا دعا کرنی چاہیے، تو درود شریف کی کثرت کر دیں تو ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعا کی بجائے درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص درود ہی نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا ہو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کے راستے خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان بھی ہے، ایک تو یہ کہ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجا کرو، دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی و علی
آل محمد، یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا سا درود ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا وضو کے بغیر درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان کسی بھی حالت میں ہے تو درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، یعنی جسمانی اذیت تو کوئی اللہ تعالیٰ کو پہنچا ہی نہیں سکتا، اللہ تک پہنچے اور نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف دے تو اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کریں یا اپنے عمل میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند ہی نہیں۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ تو یہاں پہ تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئی ہے کہ پھر مومن مردوں اور عورتوں کو بھی آ گئی، کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دینی۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں، پرندوں، درندوں ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تو ان کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ یہاں ایون کہ جنوں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، جیسے کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ اس ہڈی کو گندا نہ کیا جائے جو کہ جنوں کی خوراک ہے۔ تو ایک مومن یا ایک مسلم کے ہاتھ پاؤں سے سب محفوظ رہتے ہیں، تو کسی کے لیے بھی اذیت دکھ کا باعث نہیں بنتا وہ مومن۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو اذیت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب اس میں سبھی شامل ہو گئی ہیں عورتیں، یعنی یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ہم سب مومن عورتیں ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ یعنی جب گھر سے نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں، بلکہ کیا کریں، اس کے اوپر کچھ اور پہن لیں تاکہ پردہ ہو جائے، جسم چھپ جائے، سینہ چھپ جائے اپنا، اور ساتھ میں چہرہ بھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیب و زینت ڈیزائن والی چیزیں نہ ہوں، مثلاً چادر اوڑھی تو کیا آپ کے بازو، آپ کا سارا لباس، آپ کی ہر چیز، آپ کے فگر نظر آنے لگ گئے تو پھر اس چادر کا یا اس جو گون کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے فگر نظر نہیں آنی چاہیے، بعض اوقات وہ بالکل ہی سکن ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ ایسے جو ہے پہننا ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھی، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس وقت بھی خواتین نماز پڑھنے جاتی تھیں۔ یہ فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ فجر کی نماز وہ پڑھنے گئی تھیں۔ یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماریاں مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے۔ یعنی جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے اہل ایمان تو خوشی سے قبول کرتے تھے، لیکن منافقین کیا کرتے تھے، وہ صحیح طرح سے اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، مسجد نبوی میں بھی جاتے ہیں، تو بلکہ عمل کرنے والوں کا وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ بنو قینقاع کی وجہ ہی یہی بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت شاپنگ کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا جا رہا تھا، تو یہاں اس کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اس میں لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جو اس پر پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں کا نہیں ہوا تھا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جیسے ہم کسی چیز کو سیکتے ہیں، یہاں کباب بھی ہیں، اس کو جب سیکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، الٹاتے پلٹاتے ہیں نا، اسی طرح انسان بھی الٹائے پلٹائے جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں سے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یعنی اپنے لیڈر کو وہ اعتراف کریں گے اس دن کہ ہم نے اپنے لیڈر کو فالو کیا تھا۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنے سے کئی بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں استعمال کر لیتے ہیں، یعنی بڑوں کی بات مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے گا؟ ان کا یہ عذر قبول کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خطرناک گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں بلکہ لیڈرز، کمیونٹی کے لیڈر جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، خود تو قرآن و سنت پڑھتے نہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بڑے نے کیا کہا، ہم اسی کے اوپر ہی چل پڑتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد یا عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا، اور پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے بلکہ یہ دیکھے کہ حکم اصل میں ہے کیا۔ اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت کا بہت بڑی لعنت کرنا۔ کن کو کہا جائے گا کہ ان پر لعنت کر؟ جو لیڈر ہوں گے، لیڈر ان کے ماننے کا انکار کریں گے نا جنہوں نے فالو کیا تھا، تو اب وہ فالوور جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے لیڈرز کو جو ہے نا وہ دگنا عذاب دے دو کیونکہ ہم اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کی قدر اللہ کے ہاں بڑی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے ہر جز میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاف سیدھی بات کیا کرو، ہیرا پھیری والی بات نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، سچی بات ہو، عدل والی بات ہو، درست طریقے سے کی گئی بات ہو۔ تو بہترین کمیونیکیشن کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ یقیناً اسے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ تو اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا، اور اسی طرح مقاتل کہتے ہیں تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا، یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ زبان سے۔ اس پارے کا آغاز زبان کے صحیح استعمال سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں بھی زبان کی درستی کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اگر انسان کی بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا انحصار ہے۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اسے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم، بہت جاہل ہے۔ یہاں پہ انسان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون سی امانت اس نے حاصل کی تھی؟ یہ شرعی احکامات، قرآن کی امانت، تو یہ سب کو دی گئی لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کی۔ لیکن انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بیوقوف ہے کہ اس نے قبول کر لی، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ سب اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور وہی کمال حکمت والا پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی 5 صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ ہے، جس میں سے ایک سورہ سبا بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی آسمان سے بہت کچھ ہوتا ہے، فیصلے اترتے ہیں، خیر و شر اترتا ہے، اور اسی طرح زمین سے بھی اوپر بہت ساری چیزیں جاتی۔ کیا جاتا ہے زمین سے اوپر؟ کیا اڑتا ہے؟ نہیں، وہ اوپر تو نہیں اڑتا، اوپر آسمانوں پہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ اسی طرح روحیں بھی اوپر جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا بھی یہاں پہ بتائی، اسی لیے کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو تمہیں روح الامین نے سکھائے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بن سکتا ہے، اور ہر چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا، پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اس چیز کے شر سے جو اسے چڑھتی ہے، اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اس سے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہتے کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم غیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں، نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی، نہ ہی سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے۔ تو یہاں پہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کس لیے آئے گی؟ تاکہ اللہ ان لوگوں کا بدلہ دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیات کو نیچا دکھانے کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش، اپنی بات، اپنی رائے، اپنی لوجک اوپر رکھی، اللہ کے حکم کو ایک نہ مانی۔ اور جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یقیناً خبر دینے والا ہے، اور جب تم ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دوری کی گمراہی میں ہے۔ تو اتنے دور ہیں کہ اب اس کو حق کی طرف، ہدایت کی طرف آنا مشکل لگتا ہے۔ ان کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے آئیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے، اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں اور آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، لیکن اس میں ضرور ہر بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو رجوع کرتے ہیں۔ اور اختتام یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا فضل تھا ان پر؟ کہ آپ کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا کی گئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام ان کو نصیب ہوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پہ نعمتیں وسیع کر دی گئی۔ خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کی جو فن تھا وہ القاء کیا گیا تھا، انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا گیا تھا، انہیں زبور عطا کی گئی تھی، اچھی آواز عطا کی گئی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا،
اور اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ہے آپ کے، ان میں خاص کر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا گیا تھا۔ کس کو عطا کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ یہ کہ تم کشادہ زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو، نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرو گے میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا، اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کو چشمہ بہا دیا۔ اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ میں کچھ عذاب چکھاتے۔ تو صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے اور وہ لے کر کارپیٹ دور دراز علاقے میں چلے جاتا، جیسے اب ہم لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ کارپیٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ اور یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ 1 مہینے کی مسافت پر ہم جہاز پہ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت کو 1 دن اور 1 رات میں کمپلیٹ کر دیتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا گیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح نرم ہو جاتا تھا جیسے کوئی موم نرم ہو جاتی ہے، تو جس سے وہ گھڑ کا جو چاہتے وہ بنا لیتے۔ اور جہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا یعنی 2 دھاتیں جنوں کے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام کرتے تھے، جو کام ان کو کہتے تھے وہ سزا کے طور پر، یعنی وہ نہیں کرتے تھے اگر تو پھر ان کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا، عالیشان عمارتیں، مجسمے، حوض نما، لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں، یعنی مثلا قلعے، بڑے بڑے مجسمے، حوض جیسے بڑے بڑے لگن کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں جس کو ایک عام انسان نہیں اٹھا سکتا، اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے اور اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی جن کو کوئی انسان ہلا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا اس دور میں، تو جنہوں نے بنائی تھی ان کو۔ تو شکر کے لیے عمل کون سا پھر کرنا چاہیے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے سورہ کے شروع میں بھی الحمدللہ شروع ہوئی، اور یہاں آل داؤد کے شکر کا ذکر بھی ہے۔ الحمد کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے، ایک شکر ہوتا ہے، یعنی الحمد کے 2 معنی ہیں نا، کیا معنی ہے؟ ایک تعریف اور ایک شکر۔ شکر دل سے بھی، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے تھے لیکن فوت ہو گئے، لیکن ان کو جنوں کو نہیں پتہ چلا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو جنوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اکثر لوگ جنوں کو کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں 2 باغات اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور رب ہے بے حد بخشنے والا۔ تو یہ قوم سبا وہی تھی جس کی ملکہ کا کیا نام تھا؟ ملکہ بلقیس۔ میں نے بتایا تھا نا، بھول جاتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں باغات تھے اور بہت ہرے بھرے باغات تھے، وہ ہر طرح کے پھل تھے، پھر بھی وہ منہ موڑ رہے تھے، موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا۔ ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سارے باغ ہی تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد بیکار چیزیں بچیں، یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام، یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کے سبب کے برابر ہے۔ اسی لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر کیا کرنا چاہیے؟ پھر شکر ادا کرنا، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، چاہے آپ کو نظر آتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں یا نہیں آتی، تو اس طرح سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں جن نعمتوں کو جانتی ہوں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں، جن کو نہیں جانتی اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہے۔
خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی تو اور بندوں کا بھی، یعنی شوہروں کا بھی شکر ادا نہیں کرتی اور بندوں کا بھی نہیں کرتی۔ تو جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ یعنی فلسطین کی بستی کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی، یعنی پوری شاہراہ جو یمن سے فلسطین کی طرف شام کی طرف جاتی تھی وہ پورا راستہ زیادہ آباد کر دیا گیا۔ مختلف سپور تھے جن پر لوگ آ کر اپنی بریک لگاتے تھے، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقینی نشانیاں ہیں۔ تو بعض کا جب نعمتیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہ شاید ہمارا ہی کمال ہے، اور ہم محنت کرتے ہیں تو اس لیے یہ سب کچھ ملا محنت کرنے سے، تو اچانک آن کے آن میں وہ سب کچھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی غصے میں آ کے کبھی تکلیف میں منہ سے ایسا کلمہ نہ نکالے جو نعمتوں کو ختم کرنے کا باعث ہو، اور نعمتوں پر اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تب بھی وہ چھین لی جائیں گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا۔ یعنی اصل میں جب ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس میں اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سب بہک جائیں یا نہ بہک جائیں، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا۔ اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی کہ اس نے اپنا وار چلایا، وہ چل گیا، جس کا اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ اور شیطان قیامت کے دن اپنے خطبے میں کیا کہے گا، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان۔ اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آوازیں دلائی تو وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ اور جو اس نے سوچا تھا، یعنی جو امیجن کیا تھا کہ میں اس طریقے سے بہکاؤں گا تو اس کا وار چل گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کرتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کر کسی غلط راستے پر نہیں رکھتا، لے جا سکتا، وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہم بعض کا ہنستے ہوئے بھی کہہ دیتے کہ وہ شیطان غالب آ گیا تھا تو اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ اتنے ڈرانے کی بات ہے، آپ اتنے کمزور پڑ گئے، آپ کا ایمان اتنا کمزور پڑ گیا کہ شیطان کے کنٹرول میں آ گئے۔ یعنی جب ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو شیطان ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ تو شیطان، اگر آپ کو پتہ چلے کہ شیطان آپ کو بیکار ہے یا آپ اس کے چنگل میں پھنس رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کو دفع کرنا چاہیے۔ اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخر پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ آپ کہتے پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے بارے میں تم نے گمان کیا وہ آسمان و زمین میں ذرا برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالوں کی طرح کے کمزور سہارے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سے کچھ مانگنے کے بجائے، انہیں پکارنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی ہر مشکل کا حل جو ہے وہ کس سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہیں گے حق ہو، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے،
اور کچھ دیر تک سجدے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہ کہے گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، مانگو دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ پہلے مجھے سکھا چکا ہوگا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال دوں گا، اور اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہاں سے نکال کر جنت میں ان کی سفارش کے ساتھ ان کو نکالا جائے گا۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 1 منٹ کی ہمیں آگ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے 1 منٹ بھی آپ انگلی پہ اپنی جو ہے نا وہ آگ کو پہ اپنی انگلی رکھیں تو کیا آپ کی انگلی جو وہ آگ برداشت کرے گی؟ تو اس وقت کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے، نا سمجھی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے غلط کام، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم یہاں تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھلاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت بیان کی جا رہی ہے جو تمام انبیاء میں موجود تھی، یعنی انذار بھی کرتے تھے اور خوشخبریاں بھی دیتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی جنہوں نے بہکایا تھا اور جو بہکے تھے وہ ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اسے روکا تھا؟ اب کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اور یہ بات یہی ہے، ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی قرآن و سنت کی شکل میں، تو پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں اس کا علم حاصل نہیں کرتے؟ خود کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ کیا درست ہے، کیا صحیح ہے، کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ تو یہاں پر یہ بھی فرما دیا گیا بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ہی چاہتے تھے کہ ہدایت نہ حاصل کریں، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں ہم بھی غلط کریں تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم بھی پکڑے ہوئے ہیں تو تم بھی پکڑے ہوئے ہو۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں، اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا ہم مال و اولاد میں زیادہ ہیں، ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہوتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جائیں، مال زیادہ مل جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، قابل ہو جائے، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب تو جو جی چاہے میں کروں۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے کہ اپنی دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے، انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہے
اب اس سے پوچھنی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے، وہ تنگ بھی کرتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ تو رب کا فیصلہ ہے، کسی کو مال زیادہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب سے دیا، اسے انسان اپنی قابلیت نہ سمجھے۔ قارون نے کیا سمجھا تھا؟ یعنی اس کو اپنی قابلیت، مال کو اپنی قابلیت بنایا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، یعنی جو بھی مجھے ملا میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص اس گمان میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے علم والے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں لیکن ان کو رزق نہیں مل رہا۔ اور تمہارے مال، تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لائے، نیک عمل کی، اور یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے اور وہ بلند برا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ تو یعنی تمہاری مال اولاد زیادہ ہے، افراد وافر مقدار میں ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کے قربت کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کے قریب زیادہ ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اس میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب نصیب فرمائے گی۔ تو دگنا کیوں ملے گا؟ اس لیے کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اور اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا، پھر اس کو دگنا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو اس نے مال کو لگایا اللہ کی راہ میں، دوسرا اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگایا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی آیات پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ اپنے من مانے مطلب اس میں سے نکالو؟ آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات ان کی بجائے، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی نقصان کا، اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، جبکہ تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ، اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب وہ ان کے سامنے آیا، یہ محض ایک جادو، کھلا جادو ہے۔ حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، جو ہم نے انہیں دیا تھا، یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کوئی جنون ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پر ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے اور سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حق آ گیا، باطل نہ آغاز کر سکتا تھا نہ ہی آدھا کر سکتا ہے۔ آدھا سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوبارہ بھی نہیں باطل آ سکتا۔ اور آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہی پر ہوں، اور اگر میں ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، بلا شبہ وہ کچھ سننے والا
غریب ہے، بلا شبہ وہ کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے۔ ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کا پیغام رساں بنانے والا ہے، جو 2 3 4 پروں والے ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کس چیز کا بتایا گیا اس آیت میں؟ پتہ چل رہا ہے کسی کو کہ نہیں؟ اس آیت میں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تفصیل یہاں پہ بتائی ہے کہ ان میں بھی درجات ہے۔ جبریل علیہ السلام کے پر کتنے ہیں؟ 600 پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے جو پر ہیں مضبوط ہوتے ہیں۔ طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے ان کی کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایک ایڑی یا اپنے ایک پر کے زمین میں وہ مارا تو اس سے کیا ہوا؟ اسے پانی ابل پڑا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کی ایک نوک پر پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا تھا اور پھر لا کے الٹا کر کے اس کو نیچے پٹکا تھا، تو اس سے ان کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے، تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے کا میں کہ کاروبار کے لیے یا شادی کے لیے یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے، وہ تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے، یہ کسی کام کا نہیں وہ انسان رہے گا۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ تو یہاں دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی دنیا میں کھو کر نہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم دنیا میں جیسے بھی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس طرح بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت نیک اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا بڑا عمل خوشنما بنا دیا گیا پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہے، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے آتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔
جی اٹھنا بھی اسی کی طرف سے ہے جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو. تو عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، نیک اعمال اس کو بلند کرتا ہے. اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہ جائیں گی. تو یہاں پہ بعض کا انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ ہی عزت دے گا تو ملے گی. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو منادہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی محبت کرو. کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ جبریل علیہ السلام سے. وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے. یعنی پاکیزہ کلمات کون سے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر اور صالح عمل، انہیں اوپر اٹھاتا ہے وہ. اور خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو. عمل اوپر لے جائے گا ان کو. گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے یا فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرتا ہے. کیونکہ بعض کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا یہ وظیفہ کیا، ہمارا وظیفہ کام میں نہیں آیا. کہتے ہیں نا اکثر کہ ہم نے تو بہت وظیفے کیے ہیں لیکن اب کچھ بھی نہیں بنا، ہمارا کام ہی نہیں بنتا. کہتے ہیں اکثر. کبھی سوچا ہم نے وظیفے کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے؟ ہم وظیفے پہ زور دے دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. تو یعنی ہماری بہت ساری مشکلات کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے. اس سے گھروں میں نحوست آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. پھر ہم نمازیں پڑھنے کی بجائے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بجائے وظیفے شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، صالح عمل بھی انہیں اوپر کو اٹھتے ہیں. یعنی قبولیت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو جب تک ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہماری قبولیت بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر وہ ایک کتاب ہے. یقینا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے جوڑے بنائے. یعنی عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں. یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ کھارا کڑوا ہے. اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایسے حالات میں دو طرح کے ہیں، یعنی فائدہ دونوں کو پہنچتا ہے. یعنی بعض کا جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان کو بھی فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے فرما بردار ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہیں وہ بھی دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے. اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکی کی ملکیت بھی نہیں رکھتے. یعنی غیر اللہ کو اتنی بھی ملکیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ ہماری ملکیت ہے. وہ یہ بھی نہیں کہنے کی توفیق رکھتے. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اور پوری خبر رکھنے والے کی طرف کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو. آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
اور نماز قائم کرتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے پڑیں گے، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے کو تیار ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی تو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کامیاب پھر کون ہوگا؟ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا۔ دنیا میں بیٹے جو ہیں ماں باپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پر لے لو۔ وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہیں وہی مجھے کافی ہیں۔ تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں پہ پھر کام آئیں گے؟ سب سے پہلے تو اولاد کام آتی ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی والا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات۔ اگر ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا، یعنی عام انسان اگر مردوں سے بات کرے تو مردہ نہیں سنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بات سنا سکتا ہے۔ جیسے ہم قبر میں ڈالنے سے پہلے مردے کو کیا کرتے ہیں؟ کفن دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو لپیٹتے ہیں کفن میں، لیکن اس سے آپ کچھ پوچھیں گے تو کیا وہ آپ کو جواب دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب منو مٹی نیچے جائے گا تو تب وہ ہماری پکار سن لے؟ پھر کیسے وہ سن سکتا ہے؟ اور آپ تو ایک خبردار کر دینے والے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئی، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں دکھائی ہیں یہاں پہ، یعنی کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے، اس میں ورائٹی ہے، ڈفرینس ہے، اس میں اس کے برعکس یعنی اس میں تضاد بھی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، میری زندگی سموتھ ہی چلتی جائے، میں چاہوں ویسے ہی میری زندگی چلتی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق حقیقی عالم وہی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کا علم رکھتا ہے۔ دنیا کی آپ کی جتنی بھی ڈگریاں حاصل کی ہوں، اگر اللہ کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان پڑھ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم کا ظاہر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ قادر، سکینت اور خشیت کو اپنائے۔ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقار، جیسے شروع میں پڑھا کہ بات کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ مزاج میں وقار ہونا چاہیے۔ سکینت، ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے ایک دم سے۔ اور خشیت اللہ کا ڈر ہے۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے، غلط کاریاں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عمل پر عمل کریں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ یعنی یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے
کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخر میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب حاصل ضرور ہو جائے گا۔ اور پھر تلاوت کا مطلب اس میں غور و فکر کرنا، سمجھ کر پڑھنا، اور پھر تلاوت بار بار پڑھتے رہنا۔ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کا بیدار رکھتا تھا، دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے۔ اور قرآن دل کی بہار، غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ وہ دعا سکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے، اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے۔ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بک نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی نور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں سے اسے محفوظ رکھا۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم میں روشنی، میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے دے دے، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بےحد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبریں رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان میں انہیں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یعنی جنت اور اس کی خوبصورتی کی اہمیت بتائی گئی، یعنی لباس کیسا ہوگا؟ ریشم کا لباس۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی کہہ رہے ہیں۔ بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بےحد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ یعنی وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے الحمدللہ۔ سورہ فاتح کے شروع میں بھی الحمدللہ آیا۔ مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے چھٹکارا پاتے ہوئے بھی الحمدللہ کہے گا، یعنی ہر مشکل جب بھی آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑھتا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، تو یہ حقیقی معنوں میں جو غم ہے جنت میں جا کے دور ہوگا۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی انسان کا دل زیادہ اچھا ہوتا ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتا، قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ غم تو حقیقی معنوں میں وہیں ختم ہوگا، وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے یہ غم کو دور کیا انشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھیں مومنوں کو کون سے غم لگے ہوئے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کے نیچے نہ چلے جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔
اکرمہ کہتے ہیں برائیوں اور گناہوں کا غم اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف ان کو ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے، جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کل پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دنیا میں ایک مومن محتاط، فکر مند، الرٹ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے تو غم سے مر جاتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، واضح فرق ہے ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا۔ اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں نہ ہمیں مشقت پہنچتی ہے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں جتنا بڑا گھر ہو جائے، جتنا زیادہ کام ہو، اتنی تھکاوٹ، لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہوگی اس کے اندر جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کام اب جو دنیا میں کر لیے سو کر لیے، وہاں پہ عیش ہی عیش ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی ایک طرف شکر گزاری، دوسری طرف ناشکری۔ کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی ہوتا ہے، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ایمان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا فائدہ، وہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ جہنمیوں سے پوچھے جب وہ تڑپیں گے، ہم دنیا میں جائیں، کفر کے بدلے ایمان لے کر آئیں، نافرمانی کے بدلے اللہ کی اطاعت کو لے کر آئیں، پیغمبروں کی اطاعت کریں، لیکن جہنمیوں کی پکار بالکل ہی بے فائدہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال کے بعد جواب دے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جب وہ بولے گا تو کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مت چیخو چلاؤ، یہی رہوگے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی دنیا کی مدت تھی۔ پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل اور کپڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کچھ بننے والا نہیں۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے اور کفر سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر اس کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کوئی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل صالح آخرت میں ان کو فائدہ دے گا، اور کفر کرنے والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کا کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا۔ اور آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ ان میں سے کسی دلیل پر قائم ہے۔ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ ہٹ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینے کا کیسا انتظام کیا، یہ دیکھیں۔ انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہ کیا۔
زمین میں خود کو بڑا سمجھنے، بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے لیے کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں گھیرتی نہیں۔ وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا، پس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا۔ تو یاد رکھیں، جب انسان کسی کے خلاف چال چلتا ہے، کسی کو بے چین کرتا ہے، امن اس کا بھی اپنا بھی چھن جاتا ہے، تو وہ خود بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اپنی ہلاکت کی طرف بھی جلدی کرتا ہے انسان۔ تو اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے نیچے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکہ باز شخص ہے۔ یعنی انسان اگر دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے تو وہاں وہ چھپ نہ سکے گا خود بھی۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا تو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ یعنی لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کو، یعنی کس کے لیے خوشخبری ہے؟ یہ بخشش اور اجر کریم ہے۔ جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے، اس قرآن کی پیروی کرے، جو مومن کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے، تو یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اٹھائے گئے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی، ایک دیوار اس کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ یعنی زندگی موت یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اسے لے نہیں سکتا۔ تو ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے، یعنی ہمارے اعمال نامے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، نیکی بدی کے اثرات، لوگ ہم سے جو کچھ اخذ کر لیتے ہیں وہ دنیا میں مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو وہ ملٹی پلائی ہوں گے، اگر برے کام کریں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کے آثار کی بھی بات تو یہاں ہو رہی ہے، یعنی اس میں انسان کے قدم بھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینہ کے دور کے علاقے میں قریب شفٹ ہونا چاہا تو ہم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہتے ہو وہی رہو، جتنے قدم چل کر آتے ہوں گے وہ لکھے جائیں گے، کاؤنٹ ہوں گے۔ وہ جیسے آپ لوگ اب آئے ہو، اللہ کی خاطر آئے ہو، تو آپ کے جتنے قدم ادھر بڑھے ہیں وہ سب کاؤنٹ ہوئے ہیں، یعنی آپ کے ثواب میں لکھے گئے ہیں وہ۔ تو اس لیے آپ دور سے آتے ہیں، اور جتنی دور سے آئے گا اتنے ہی اس کی جو ہے خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کی اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی، تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے
مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں تو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی پیغمبروں کو بھی لوگوں نے منحوس کہا اور دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یعنی انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ہر شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ یعنی نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دوڑ لگا دی نیکی میں، اور پھر اس کو یہ ڈر لگا کہ قوم میرے ساتھ سلوک کیا کرے گی، یعنی لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں بھی حکمت ہے۔ پیروی کرنا ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ یعنی انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے، تمہارے ایمان لانے پر تم سے کوئی چارج نہیں لیں گے، تمہاری دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر تم مسلمان ہوئے تو۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم پر آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، قرآن پڑھنا آسان فرما دے، اور پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، ہمارے رشتہ داروں میں سکون عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اچھے ہمسائے عطا فرما دے ہمیں۔ یا ارحم الراحمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین جس کی جو خواہش ہے، یا ارحم الراحمین تو تیرے آگے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، یا ارحم الراحمین تجھ سے طلب کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین تو قبول نہ کرے گا تو اللہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ اللہ ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی التجائیں قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، یا ارحم الراحمین تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ڈھکے چھپے ظاہر پوشیدہ جتنے بھی ہیں اللہ، جن کو ہم جانتے ہیں جس کو نہیں بھی جانتے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچانا۔ اللہ اس دن ان گناہوں کی وجہ سے ہم تیرے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تیری ملاقات کے دن ہم تم سے شرمندہ نہ ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں پل صراط پہ چلنا آسان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں پل صراط پہ چلنا آسان فرما دینا۔ اور اس وقت جب بہت گھبراہٹیں ہوں گی، کو ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا، کسی کو سایہ نصیب نہ ہو رہا ہوگا، اللہ اس وقت ہمیں گھبراہٹوں سے بھی نجات دینا اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہم تجھ سے امید رکھتی ہیں، ہم تجھ پہ توکل کرتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین آخر میں اٹھے تو نئے لوگوں میں سے ہمیں اٹھانا۔ یا ارحم الراحمین نیک لوگوں میں سے ہمیں اٹھانا، انبیاء صالحین شہداء میں سے ہمیں اٹھانا۔ یا ارحم الراحمین ہم ایمان والی زندگی ہمیں اور موت بھی ایمان والی نصیب فرمانا۔ دنیا سے جائیں تو تیرا نام لیتے ہی جائیں، اللہ تیرا کلمہ نصیب ہو ہمیں، اللہ ہمارے لبوں پہ تیرا کلمہ ہو۔ یا ارحم الراحمین تیرا سلام آئے اور جنت کا پیغام آئے، اللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی تا حد نگاہ روشن کر دینا، جنت کی کیاریاں بنا دینا۔ اللہ تیرے پاس جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جتنے بھی آ چکے ہیں، اللہ ان کی بھی قبروں کو کشادہ کر دینا، ان کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین وہ تیرے مہمان بن کر آئیں، یا ارحم الراحمین ان کو اپنے مہمانی عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جن کے والدین ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ جن کے بچے نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔
یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں اللہ، تجھ پہ توکل کرتی ہیں، تجھے پہ بھروسہ کرتی ہے اللہ، ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتی اللہ، تجھی سے مانگتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ، تو ہمارا مددگار بن جا یا ارحم الراحمین، تو ہمارا مددگار بن جا اللہ، ہر ایک کے خلاف ہمارا مددگار بن جا اللہ، جو ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں اللہ، ان کی بغض ان کے حسد کو ختم کر دینا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی بغض، حسد، نفاق جیسی بیماری سے پاک کر دینا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی شفاف کر دے یا ارحم الراحمین، ہماری جھوٹ کی بیماریوں سے محفوظ فرمانا اللہ، جھوٹ جیسی بیماری سے دور فرمانا اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ، تو ہی نیکی کروا سکتا ہے اللہ، ہم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ، نیکیاں کروانے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمانا اللہ، وہ بھی تیری مدد کے منتظر ہیں اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ، وہ بھی تیری مدد کے منتظر ہیں یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کی حالت پر بھی رحم فرما دے یا ارحم الراحمین، اس ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے یا ارحم الراحمین، اچھے حکمران عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔